اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرکائے ترجمۃ القرآن، اللہ پاک کا احسان جس نے ہمیں اس عظیم راہ پر استقامت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ کو گرامر کا 7واں سبق الدرس السابع لیسن 7 مرکبات کمپاؤنڈ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ، COMPOUND کمپاؤنڈ۔ اب اس بینر کو لانے کا مین مقصود کیا ہے، یا اس کا پچھلے سے ریلیونٹ کیا ہے؟ ہم نے 6 سبق تک مفرد حروف پڑھے تھے اور معرفہ پڑھے تھے۔ مفرد اینڈ معرفہ، یہ دونوں لفظ یاد رکھنے۔ ایک تو وہ سنگل ورڈ تھے، دوسرا الف لام کے آ جانے سے معرفہ بن گیا تھا، ضمیر معرفت تھی، اشارے معرفت تھے، اس میں موصول معرفت تھے۔ اب اس کے بعد اب لازمی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سارے کلمات مفرد ہوں، سنگل ہوں اور سارے معرفہ ہی ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم معرفہ کی اقسام کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ہم یہاں مفرد سے آگے جو اگلی صورت بنتی ہے وہ مرکب کی بنتی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی ہمارا دیکھیں اب گرامر بڑھتی جا رہی ہے۔ مفرد اسم تو ہم پہچان لیں گے، وہ 6 نشانیوں سے پہچان لیں گے، اس میں اشارہ کی صورت میں آیا پہچان لیں گے، قریب کے اس میں اشارہ قریب، بعید، موصول اور ضمائر مرفوعہ منفصلہ، ضمائر مجرورہ متصلہ کی صورت میں آیا کوئی بھی ہم پہچان لیں گے۔ لیکن اگر آپ جب وہ مفرد نہ ہوا مرکب ہوا تو ان کی پہچان کیسے ہے، یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو گیا۔ مرکب الفاظ جو ہوں گے، وہ کلمات، وہ 2 طرح سے ہوں گے۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب تام، دوسرے کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اب تام شارٹ ہے، مختصر ہے، وہ جو آپ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ تام میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ مکمل ایک جملہ کہلاتے ہیں۔ وہ ہوں گے 2 ہی کلمات پر۔ جملہ اسمی ہوگا تو مبتدا خبر 2 کلمات پر ہوگا، یا سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ 2 حصوں پر ہوگا۔ لیکن وہ جملہ مکمل آخر میں فل سٹاپ ہے آئے گا، تھا آئے گا، گا گی آئے گا، جملہ مکمل۔ فعلیہ کا بھی اسی طرح ہے، فعل فاعل سے آ جائے گا، فعل فاعل مفعول سے آ جائے گا، تو جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے گا۔ جملہ اسمیہ بھی مکمل، فعلیہ میں مرکب تام، اس کا کیس یہاں ختم ہو گیا۔ ہم نے زیادہ فوکس جو کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ آگے چلتے رہیں گے، ہم جملہ اسمیہ کو سیپریٹ لیں گے اور جملہ فعلیہ کو سیپریٹ لیں گے۔ لیکن مرکب ناقص جو ہے، اس کا مخصوص سا علم ہے تھوڑا سا، لیکن اس کے بارے میں ایک ڈیپلی بریفنگ چاہیے آپ کو۔ مرکب ناقص 5 قسم کے ہوں گے۔ پہلا مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب اشاری، نمبر 4 مرکب جاری، نمبر 5 مرکب عددی۔ اب مرکب توصیفی کو پہلے لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ۔ اب انگلش میں فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں گڈ بوائے، اب گڈ از سیپریٹ ورڈ اینڈ بوائے از سیپریٹ ورڈ، الگ الگ کلمات ہیں 2 لیکن جڑ کے آئے ہیں۔ اب اچھا لڑکا اردو میں آ جائیں، اچھا صفت، لڑکا موصوف، اب یہ بھی 2 اکٹھے بیان ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، یہ اچھا لڑکا ناقص کیوں ہے، یا گڈ بوائے ناقص کیوں ہے؟ یہ ناقص اس لیے ہے کہ یہ کوئی پورا مفہوم تو نہیں دے رہا، اچھا لڑکا کدھر ہے، کون ہے، کیوں اچھا ہے، یہ ناقص ہے۔ اب اس کا عربی کیا ہوگی؟ اس بھی سامنے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، الوالد الحسن۔ الوالد موصوف، والد میں نہیں بچہ، لڑکا، الحسن میں نہیں حسین، والد موصوف اور حسن ہونا، حسین ہونا اس کی صفت۔ اب قرآن کی طرف آ جائیں، آپ نے سورۃ صف پڑھی ہے، اس میں ایک لفظ آیا تھا سخر مبین، سخر مبین، سخر موصوف، مبین صفت۔ ایک اور آیا تھا
عذاب علیم، عذاب موصوف، علیم اس کی صفت. یہ آئے ہیں دونوں سورہ صف کے اندر آئے ہوئے ہیں. آپ نے پہلی سورت جو پڑھی صفت اور موصوف، اگر موصوف پہ الف لام آیا تو صفت میں بھی الف لام آئے گا. موصوف کے آخر میں اگر تنوین آئی تو صفت کے آخر میں بھی تنوین آئے گی. یہ سب سے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے. صفت اور موصوف چار حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں: اعراب میں یعنی زبر زیر میں، تعداد میں وحید تسنیہ میں، جنس میں یعنی مذکر مؤنث میں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں. اگر ایک معرفہ ہوا تو دوسرے معرفہ، ایک نکرہ ہوا دوسرا نکرہ.